نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جدید فقہی مسائل کا بیان۔ نیا کپڑا دھوئے بغیر پہننا کیسا ہے؟ تو نیا کپڑا اگر اس پر ظاہری نجاست لگی ہوئی نہ ہو تو اس کو بغیر دھوئے ہوئے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی اگر اس پر ظاہری نجاست نہیں ہے تو بغیر دھوئے نئے کپڑے کو پہن سکتے ہیں۔ اور نیا کپڑا پہنتے وقت شکر کے طور پر دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے وقت دعا پڑھتے تھے، جو کہ سنت ہے۔ اور دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی وتجمل بہ فی حیاتی۔ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھونا۔ اگر واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے جائیں اور کپڑے دھلنے کے بعد کپڑوں سے صاف پانی نکل آئے تو کپڑے پاک ہوں گے، البتہ اطمینان قلب کے لیے اس کو مشین میں 3 مرتبہ نچوڑ لیا جائے۔ ڈرائی کلین میں دھلائی۔ جو ڈرائی کلین کے لیے کپڑے دیے جاتے ہیں تو اگر وہ ناپاک کپڑے ڈرائی کلین کے لیے دیے گئے تو وہ دھونے کے بعد بھی ناپاک ہی شمار ہوں گے، اور اگر پاک کپڑے ڈرائی کلین کے لیے دیے گئے اور ڈرائی کلین ہونے کے بعد میں وہ کپڑے پاک ہی شمار ہوں گے، یعنی جس حالت میں کپڑے دیے جائیں گے، پاک کپڑے دیے گئے تو پاک ہی شمار ہوں گے، اور ناپاک کپڑے دیے جائیں تو دھلنے کے بعد بھی وہ ناپاک ہی ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کپڑے دھو کر پاک کر ڈرائی کلین کے لیے دیے جائیں، یا پھر ڈرائی کلین سے آنے کے بعد ان کپڑوں کو دھو لیا جائے۔ جس حصے میں منی لگی ہو، اگر کوئی کپڑا ہے، اگر اس پر منی لگ جائے تو جس جگہ منی لگی ہوں گی اتنا ہی کپڑا ناپاک ہوگا۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ اگر انسان کبھی ناپاکی کے وقت، یعنی ہم بستری کے دوران اس نے کوئی کپڑے پہن لیے اور نجاست صرف ایک جگہ لگی ہے، تو بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ نہیں پورے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس جگہ نجاست لگی ہے اتنی ہی جگہ ناپاک ہوں گی۔ اب نجاست لگنے کا تو یقین ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں لگی ہے، تو پھر شبہ دور کرنے کے لیے تمام کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اور اگر یقینی معلوم ہے کہ اتنی ہی جگہ پر نجاست لگی ہے تو اتنی کپڑے کو دھو کر اس میں نماز درست ہوگی۔ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے، تو جس برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے اس کو 3 مرتبہ اچھی طرح سے اگر دھو لیا جائے تو وہ برتن پاک ہوگا۔ جو ریڈی میڈ آٹے آتے ہیں، آٹا ہے، بیسن آٹا ہے، یا شکر ہے، یا پتی ہے، اگر اس میں چوہے یا چھپکلی کی مینگنی نکل آئے تو اس کو نکال کر اس شکر کو، اس آٹے کو، اس بیسن کو یا اس پتی کو جس میں وہ ہم کو نظر آئی، تو اس میں مینگنی کو، چاہے وہ چوہے کی ہو یا چھپکلی کی، اس کو نکال کر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سڑکوں پر بہنے والے کیچڑ کا، تو جو بارش کا پانی گرتا ہے اور سڑکوں پر جو پانی بہتا ہے اور بارش کے پانی کے جو چھینٹے بدن پر اڑتے ہیں، کپڑوں پر لگتے ہیں، تو اگر راستہ ناپاک ہے، جس جگہ ہم گزر رہے ہیں اگر وہاں پر ناپاکی ہے اور وہ چھینٹے بارش کے اس پر گر رہے ہیں اور ہمارے کپڑوں پر اڑ رہے ہیں تو پھر اس کا دھونا ضروری ہے۔ اور اگر راستہ صاف ہے، جگہ پاک ہے، اب اگر پانی اس پر گر رہا ہے بارش کا اور پھر اگر وہ چھینٹے اڑ رہے تو وہ کپڑے جو ہے تو ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن کوئی ایسا شخص ہے کہ بار بار اس کو آنا جانا پڑتا ہے اس چیکڑ میں سے، جہاں پر وہ چیکڑ کی پانی کے چھینٹے اس پر جسم پر، کپڑے پر لگ رہے، اب اس کو بار بار آنا پڑتا ہے اور بار بار دھونے اس کے لیے حرج ہوگا، مشکل ہوگی، مشقت ہوگی، تو اس کے لیے وہ چھینٹے معاف ہوں گے۔ مرغی کے انڈے۔ مرغی جب انڈا دیتی ہے تو ایک اس کے چھلکے پر ہلکی سی زردی آتی ہے، تو وہ حنفیہ کے نزدیک، یعنی ہمارے نزدیک، پاک ہے۔ اس کی سفید زردی، وہ تمام سفید زردی اور اس کے اندر کا پیلی زردی تمام پاک ہے۔ لیکن اگر انڈے پر خون لگا ہو یا بٹ لگی ہو تب وہ انڈا جو تو اس کا ظاہر جو تو ناپاک ہوگا، اس کو دھونا ضروری ہے۔
بیکری والے بغیر دھوئے انڈے استعمال کرتے ہیں. تو اگر بیکری والے جو انڈے ہوتے ہیں، بیکری والے اس کو بغیر دھوئے اس کو جو ہے تو توڑتے ہیں اور اس کو استعمال میں لیتے ہیں، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، جائز ہے، اس کو کھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی زردی وغیرہ اس کے اندر کا سب پاک ہے. اگر اس پر خون یا بیٹ لگی ہوئی ہو تو پھر تو اس کو اس میں ملن نہیں دینا پڑی. اگر مل گیا تو پھر تو ناپاکی کا حکم لگے گا. لیکن اس پر جو تو انڈوں پر خون لگا ہوا نہیں ہے اور جو تو بٹ لگی ہوئی نہیں ہے، اب اس کو اگر توڑ کر استعمال کر رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پانی میں مینگنی گر جائے. اگر پانی کے اندر مائع قلیل میں، یعنی جو کم پانی ہوتا ہے اس میں اگر اپنی بکری وغیرہ کی مینگنی گر جائے مائع قلیل میں، کم پانی میں، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. تو خود بھی سنیں، عمل کرے اور لوگوں تک اس کو شیئر کرے. فقط والسلام واللہ اعلم بالصواب.